السلام علیکم ضیاء بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ، آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ، تھینک یو فار جوائننگ آن ویری شارٹ نوٹس. اور نو تھینک یو. کچھ آپ بھی اسی کوششوں میں گامزن ہیں جس کے اوپر ہم سارے کے سارے ہیں. ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف یوتھ، ٹو چینج، ٹو گیو دیم دا رائٹ ڈائریکشن. اور اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ایک تو یہ مہینہ محرم کا، اوپر سے اگست کا مہینہ، جس میں پاکستان کو ایک مائنڈ سیٹ، ظاہر ہے وہ مائنڈ سیٹ ہی تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں کنورٹ ہوا، انڈیا سے نکل کے پاکستان میں. اگر وہ مائنڈ سیٹ نہ ہوتا، بیسیکلی آج سارا ہندوستان ہوتا. اب درست. اسی مائنڈ سیٹ کو اگر ہم لے کر چلیں، مائنڈ سیٹ پہ بات کرتے ہیں. اس میں اب کوئی رائے نہیں دیں گے، صرف مائنڈ سیٹ پہ بات کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں ایک ٹک ٹاکر والی ویڈیو ہے، اس پر لوگوں نے ایکسٹریمسٹ دونوں سائڈ کی، وہی ہمیشہ وہی آ جاتا ہے جب بات آتی ہے اس قسم کی. تو ایک اس نیگیٹیوٹی کا ایکسٹریم آ جاتا ہے ایک، اور اس کی حمایت والا ایکسٹریم آ جاتا ہے. اب اس کے علاوہ جیسے اس کی بات کی گئی کہ بھائی وہ ٹک ٹاکر تھی اور اس نے اپنے فینس کو خود بلایا ہوا تھا، ایکس وائی زی بلا بلا بلا. اب اگر ہم جیسے ابھی میں نے آپ کو کچھ سورسز سینڈ کیے ہیں جس میں وہ ایک رکشے پہ بیٹھی ہوئی لڑکی ہے، جس کے ساتھ وہ ایک لڑکا نازیبا حرکت کر کے چلا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ایک پوری برقعے کے اندر لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ وہ شخص جو کر رہا ہے. اب اس میں اس میں یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے اب اس وقت پاکستان میں مرد، اب میں اس وقت صرف مردوں کے اوپر بندوق لگاؤں گا، مجھے اس وقت عورتوں سے بات ہی نہیں کرنی ہے. مجھے ان کیا کہتے ہیں، عقیدے کے کمزور مردوں سے بات کرنی ہے کہ جنہیں اسلام، جس مائنڈ سیٹ کے تحت پاکستان بنا، اسلامیہ نظریہ پاکستان کے لیے، اسلامی نظریے کے اوپر پاکستان بنایا گیا، وہ اسلامی نظریہ یا وہ اسلامی مائنڈ سیٹ وہ ان تک کسی نے پہنچایا ہی نہیں ہے. اور اگر نہیں پہنچایا تو اس سے پہلے والی نسلیں کیسے کام کرتی رہی ہیں اپنے؟ کیا ان تک بھی اسلامی نظریہ نہیں پہنچا؟ اب ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں اس میں جنسی فرسٹریشن ہو سکتی ہے، اور جو واحیات چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر چل رہی ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن کیا یہاں سوال آپ کے دین کی پختگی کا نہیں ہے؟ آپ دین کے اتنے ناکارہ ہیں کہ آپ کو ایک لڑکی نظر آتی ہے تو آپ کا پجامہ، آپ کا جو ناڑا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، سوری ٹو سے. لیکن یہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ اگر آج آج میں کہتا ہوں اس جو سال کی 14 اگست منائی گئی ہے، اور اس کے اندر جو بھی ایکس وائی زی چیزیں ہوئی ہیں، پھر اوپر سے محرم کا مہینہ، اس کی بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا. 14 اگست جنہوں نے منانے کے بعد اس میں جو یہ نازیبا حرکات ہوئی ہیں، اس کا اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس، کیا وہ کیا کہیں گے آپ، جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پرپز آف لائف، ان کا پرپز آف لائف کیا ہے؟ جو آم، اچھا، اب کافی سارے پوائنٹس آپ نے بیچ میں ڈسکس کیے ہیں، فرام the creation of Pakistan, the concept, the mindset behind the creation of Pakistan، پھر اسلامی نظریہ، پھر یہ 75th I believe the Independence Day، پھر محرم. یہ ساری چیزیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں تو بیسک ہیومن ایتھکس جو شاید اب ہمیں دیکھنے کو اس طرح سے نہیں ملتی، لیکن جو بیسک ہیومن ایتھکس ہیں جو انسان کو جانور سے انسان بناتے یعنی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے، وہ بیسک چیزیں میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی نظریے کی، اس میں کسی محرم کی یا کسی 14 اگست کی یا کسی ملک کی ڈسکشن ہے. وہ تو بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہیں، اور اس کو نکھارنا، بنانا، سنوارنا صرف اور صرف تربیت کا کام، صرف اور صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اب جہاں تک وہ مینار پاکستان والا یا جو آج کل بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ یا جو ویڈیوز آپ نے جو ڈسکس کی ہیں، بھی میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ ویڈیوز، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں یورپ میں
ہوتا یہ تھا کہ کچھ ایونٹس ہوتے تھے اور ان کے کچھ اینول ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بس یہ شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی ہوتی ہے جس سے وہاں کے بھی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگ تنگ ہیں، جو ہر سال وہاں پہ وہ ڈسکس بھی ہوتا ہے ان کی پلیٹ فارمس پہ، ڈفرینٹ میڈیا چینلس پہ، کہ یہ یا تو سسٹم بند ہو جانا چاہیے یا پھر اس کو امپروو ہونا چاہیے، یہ کیا ہوتا ہے اس میں، پیسے کا ضیاع الگ ہوتا ہے، شور شرابہ اور سرکاری اور اسٹیٹ کی کا نقصان الگ ہوتا ہے، جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ہنگامہ آرائی کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہاں پہ سویلائز کنٹریز میں بھی. کیونکہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ دین مذہب اور پاکستان اور اسلامی نظریے سے ہٹ کے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ان سویلائزڈ کنٹریز میں اپنے آپ کو بھی شامل کر سکتا ہے یا کر پایا ہے یا شاید کر پائے گا، جن کو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، سویلائزڈ نیشنز یا سویلائزڈ اسٹیٹس کہتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے فلاز جہاں جہاں انسان پایا جائے گا وہاں وہاں تربیت کے فلاز پائے جائیں گے. کسی ایک شخص کو اس میں بلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر آپ کو یہ بات چبھ رہی ہے، اگر آپ کو یہ بات بری لگی یا مجھے یہ بات بری لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہم تربیت کے اعتبار سے ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے جن لوگوں کی ویڈیوز ڈسکس ہو رہی ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو میں ان والدین کو ایڈریس کرنا چاہوں گا جو ایکچولی کلپریٹ ہیں. یہ اس لڑکے کا قصور نہیں ہے یا ان 400 لڑکوں کا قصور نہیں ہے یا اس لڑکی کا بھی قصور نہیں ہے یا وہ جو ویڈیوز آپ نے بھیجی، وہ جو رکشے میں خاتون بیٹھی ہے اس کا بھی قصور نہیں ہے، اور جس نے چھلانگ مار کے رکشے میں کوئی خاتون کے ساتھ ناجائز حرکت کی اس کا بھی قصور نہیں ہے. یہ قصور ان سب کے والدین کا ہے اور پھر ان کے والدین کا ہے. اور جس طرح ہم بچے کو اسپورٹس میں یا ایجوکیشن میں میڈل اور کریڈٹ ملنے پہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے یا فلاں ماں کی پرورش ہے، کریڈٹ دیتے ہیں تو بڑے ہی کرج کے ساتھ ہمیں برائی میں بھی یہ کریڈٹ ماں باپ کو ہی دینا ہوتا ہے کہ یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے اس لیے اس نے یہ رکشے میں کود کے حرکت کی، یہ فلاں ماں کی پرورش تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی کسی کی بہن یا بیٹی ہے، یا جو خاتون مینار پاکستان پہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی کسی کے گھر کی بیٹی ہے. دیکھیں، اگر کسی خاتون کو نہیں معلوم کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا پرسونا کیا ہے ایک عورت، ایک خاتون ہونے کے ناطے، تو یہ اس کی ماں اور اس کے باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے اس کو یہ سمجھایا نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے. اور پھر جب کسی نے اس کے اوپر وار کیا، اس کی کسی ویک اسٹیٹ میں جہاں پہ وہ اکیلی تھی یا وہ کسی ایسی ایونٹ میں ملوث تھی، جو ایونٹ آپ چاہے اس کو سوشلی غلط سمجھیں، لیکن جن لڑکوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا جائز فائدہ اٹھایا، ان لڑکوں کی پرورش کا فلا ہے کہ ان کی ماؤں نے اور ان کے باپوں نے ان کو نہیں بتایا کہ اگر کوئی خاتون یہ نہ بھی جانتی ہو، نہ بھی سمجھتی ہو، اس کو ادراک نہ بھی ہو کہ اس کا مقام کیا ہے، تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ادراک اس کی حیثیت کیا ہے. وہ کل کو کسی بچے کی ماں ہے اور اس کے قدموں کے نیچے اس کے بچوں کی جنت ہے کل کو، یا وہ آج کسی کے گھر کی بیٹی ہے، پھول ہے، چراغ ہے کسی کے گھر کا. یہ تربیت کے فلاز والدین کے ہیں. یہ آپ ٹرینڈ چل پڑا آل مین آر دس اینڈ آل مین آر دیٹ، یا لڑکوں نے یہ کیا، یا ان 400 لڑکوں کے ساتھ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ ان کو سخت سے سخت سزا نہیں، ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. سزا ان کے والدین کو ملنی چاہیے، ان کے نام ٹریس کیے جائیں، ان کے والدین، اور اگر ان والدین کے بھی والدین زندہ ہیں ان کو بھی چوراہے پہ کھڑے کر کے سزا دے دینی چاہیے. اب وہ سزا کس لیول کی ہو، کس طرح کی ہو، یہ بھلے اسٹیٹ تعین کرے اس کا، لیکن سزا دیکھیں، اگر میں نے کسی چاقو سے یا چھری سے کسی کو زخم دیا یا کسی کو
نقصان پہنچائے تو چاقو کو سزا نہیں ملتی, سزا اس کو ملتی ہے جس کے ہاتھ میں چاقو. یہ بچے وہ چاقو ہیں, وہ پستولیں ہیں, وہ قلم ہیں, وہ کینوس ہیں جس کے اوپر ماں باپ نے جو ڈال دیا, ان سے جو کرا دیا, وہ ماں باپ کا کریڈٹ مل جائے گا. اب جب تک یہ اس فہم کو نہیں پہنچتے, جب تک اب جب یہی بچوں نے جب اپنے رشتے مانگنے ہوتے ہیں ماں باپ سے, تو ماں باپ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم, ہم بتائیں گے کہ تمہارا رشتہ کہاں ہونا چاہیے, تم کیا جانتے ہو کہ تمہیں کون سی ایجوکیشن, ہم بتائیں گے تمہیں ڈاکٹر بننا چاہیے, انجینئر بننا چاہیے, فلاں بننا چاہیے. بچوں کو ایگزیکٹلی یہ جملے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو, تم جانتے کیا ہو, تمہیں پتہ کیا ہے کہ آٹے چینی کا بھاؤ کیا ہوتا ہے, تم بتاؤ گے تمہاری شادی کی عمر, ہم بتائیں گے کب تمہاری شادی کی, ہم بتائیں گے بہو کیسی آنی چاہیے. ہم اس سوسائٹی اور اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب ہم بتائیں گے تو پھر ہم گائیڈ کر رہے ہیں ان کو, پھر ہم نے ہی کریڈٹ لینا ہے ان کی اچھائی اور ان کی برائی. تو یہ سارا کا سارا قصور جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں نے وہ ذکر بھی کیا کہ اگر پاکستان آج کسی ابتری کا شکار ہے تو اس میں آپ اور میں قصوروار نہیں ہیں. ہم تو پھر بھی ڈسکس کر رہے ہیں الحمدللہ, ہم تو پھر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ قصور ہے ہمارے والدین کا اور ان کے والدین کا, اس جنریشن کا جس جنریشن نے ہم تک وہ اسلاف پہنچائی ہی نہیں, جن اسلاف کا آپ ذکر کر رہے تھے مائنڈ سیٹ. اس کے اندر میں اگر ان کا پرسپیکٹیو, کیونکہ میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے, میں اکثر یہ ڈسکشن میں آ جاتا ہوں بڑوں کے ساتھ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آج میسر ہیں یہ ہمارے دور میں نہیں تھیں. لیٹس سے ہم ایک فون کی مثال لے لیتے ہیں, کمپیوٹر کی مثال لے لیتے ہیں. ہمارے پیرنٹس نے 90% کے پیرنٹس نے وہ چیزیں فزیکلی اس کو یوز نہیں کیا, فزیکلی اس کو ایگزامن نہیں کیا. اب آ کے یعنی پچھلی عمروں میں آ کے, ہم کہتے ہیں نا پچھلی عمروں میں آ کے ان کے پاس موبائلز بھی آ گئے, وہ فیس بک پر بھی آ گئے, وہ ساری پلیٹ فارمز پر بھی آ گئے, پر انہیں وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کی ایک ایکسٹریم لیول تھا وہ اس تک پہنچ نہیں پائے جتنی جلدی یوتھ اس تک پہنچ گئی. جیسے اب فار ایگزامپل ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اندر فیس بک کی بات کر لیں, اس سے پہلے آرکڈ کی بات کر لیں, شاید آرکڈ کا تو کسی کو پتہ بھی نہ ہو, اس سے پہلے میسنجر پہ میسیجنگ ہوتی تھی کارڈ سے. انٹرنیٹ کے بعد یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں نے ایگزامن کی ہوئی ہیں, یہ ہمارے بڑوں نے ایگزامن نہیں کی. یعنی اس سے بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تک یہ رسائی نہیں موجود تھی, ہمیں وہی ملا ہے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دیا تھا, تو میں وہ سب کچھ مل رہا ہے. سوری جی بتائیں. میرا سوال آپ سے ہے, آپ کے ہاتھ میں بھی تو یہ ٹولز آئے ہیں, بالکل آئے ہیں, میرے ہاتھ میں بھی یہ ٹولز آئے ہیں, ان نون ٹولز آئے ہیں. آپ نے کیوں استعمال غلط نہیں کیا ان کا؟ آپ آج بھی کیوں نہیں سوچتے کہ یار یہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے آپ میں, کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں, آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ لوگوں تک میسج پہنچا رہے ہیں. اب آپ کے والدین یہ کریڈٹ لیں گے یا آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. آپ کی تعریف آپ کو یا مجھے نہیں چاہیے گی, یہ تعریف میرے والدین کو اور آپ کے والدین کو چاہیے. اور اگر میں ابھی کوئی غلط بات کرتا ہوں اور کسی غلط شخص کا فیور کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں, تو وہ برائی بھی ان کے ذمہ جائے گی. ایسے ہی ہے. تو میرا ذاتی دیکھیں, آپ کے والدین آپ کو اچھا سکھا رہے ہیں, اچھا سکھا کے اب آپ ماشاءاللہ آگے آپ کی جنریشن آئیں گی, اللہ پاک کرم کریں خیریت سے. آپ مجھے بتائیں, اب نئے ٹولز آئیں گے جو آپ کی اور میرے فور کاسٹ سے بالا تر ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ آپ کا بچہ اس کا استعمال غلط نہیں کرے گا, اور اگر غلطی سے اس سے خطا ہو بھی جائے گی تو مجھے پتا ہے کہ وہ اتنا نادم ہوگا کہ مجھے شکل تک دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں, اور اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو تربیت ٹرانسفر کر رہا ہوں مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فلاز ایگزسٹ کرتے ہیں. یا ٹرو. تو میں ان بچوں کو کیسے بلیم دوں؟ وہ اب رات 12 بجے آپ کے بچے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں معلوم وہ کون سا جشن منا رہے ہیں, کس چیز کا جشن منا رہے ہیں. پہلے ان کو بٹھا کے آپ پوچھیں کہ کیا تم نے ارن کیا ہے, تم نے جشن, یا ایز اے اسٹیٹ کیا پاکستان اس ٹائم ارن کر چکی ہے؟ بمشکل اب جا کے لوگ کرنٹ عمران خان حکمران کو, پرائم منسٹر کو کچھ ہوپ فل نظر سے دیکھنا شروع ہوئے ہیں آج 70 سالوں کے بعد. آج تک کسی کو, اس شریف آدمی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. پہلی دفعہ شاید کسی کو ایک شریف اینگل سے دیکھا جا رہا ہے, نام کے شریف نہیں, ایکچوئل کیریکٹر کی شرافت دیکھی جا رہی.
اب جا کے تو ہم اپنی زندگیوں میں ایٹ دا ڈاؤن فال آف مائی لائف ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ یار ہم نے تو بچپن سے صرف اور صرف کرپشن، 2 نمبری، کیا ڈیٹیریشن اور پاکستان کا اجاڑ ہی دیکھا. اب جا کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ابھی بھی ٹو گڈ ٹو بی ٹرو لگتا ہے کہ کیا پاکستان اس ڈیپتھ سے نکل سکے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم نے ایز اے اسٹیٹ ارن ہی نہیں کیا کہ ہم اس 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا کریں. سیکنڈلی محرم میں آ گئی. ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے. آج ہم رستے پہ تھے تو ایک جگہ وہ گاڑی کے اوپر پھول لگے ہوئے تھے، شادیوں کی شادی ہو رہی تھی. تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار 11 محرم ہے اور آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کب کس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ارن کب کیا آپ نے اور برن کب کر دیا اس کو. یہ چیز یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ میں کیسے ان بچوں کو بلیم دوں جو بچے سڑکوں پہ وہ ہوٹرز لے کے اور جھنڈوں کی بے حرمتیاں کرتے ہوئے پورے اسلام آباد کی سڑکوں پہ، مجھے باقی شہروں کا تو اتنا نہیں معلوم، پورے اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ نکلے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں ایک ٹائم تھا میں بھی گیا تھا ان اپنے دوستوں کے ساتھ 14 اگست، اور آپ یقین کریں کہ اس ساری رات کا ایک اثر تھا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. اور اب جب مجھ سے کوئی کہتا ہے نا چلتے ہیں 14 اگست، میں کہتا ہوں یار تم نے نہیں دیکھا ہوا، میں نے دیکھا ہوا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. میں ایز اے مین with الحمدللہ all my strengths that I can possess، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ساتھ، تعلقات اور واسطوں کے ساتھ گھبراتا ہوں ایسے ایونٹ پہ جانے پہ. تم ایک خاتون یا ایک بچہ ہو کہ تصور بھی کیسے کرتے؟ چلو تھوڑا سا رو لو گے، ناراض ہو جاؤ گے ایز اے کڈ، ایک بچہ کیا کرے گا زیادہ سے؟ اگلے دن ہی وہ جب وہ ویڈیوز دیکھے ہوگے کہ میرا باپ ٹھیک کہتا تھا یا میرا بھائی ٹھیک کہتا تھا. آج وہ سب لوگ میری بات کو پہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بڑا کنزرویٹو سا آدمی ہے، میں نے بڑے لوگوں کو منع کیا جانے سے. آج وہ سب لوگ اپنا سا منہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اچھا یہ ہوتا ہے، یہ ہونا تھا، ہمارے بھائی نے، دوست نے، بڑے نے ہمیں اس چیز سے بچایا، اللہ اس کو خوش رکھے، اس کے درجات بلند کرے. اب یہ چیزیں آپ نے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنی ہے. یہ کوئی ایلین آ کے نہیں ہمیں سکھائے گا. یا یہ اب سیولائز جنریشن میں اب نیشنز میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یورپ میں تھا تو ایک وہاں پہ ایونٹ ہوتا ہے. میں پتہ نہیں اس لیے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کہ لگے گا جیسے میں ان کے کسی ایونٹ کی برائی کر رہا ہوں. وہ ایونٹ تھا تو مجھے میرے جو فارنر دوست تھے وہاں کے لوکل سینئر، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو تم یہ اس ویکینڈ پہ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں تم بھی مت جانا. الحمدللہ مجھے جو دوست ملے وہ بھی اچھی تربیت کے تھے. انہوں نے وہاں کے 14 اگست ٹائپ کسی ایک تھرڈ گریڈ قسم کی ہلڑ بازی سے مجھے بچا لی. اور آپ یقین کریں I happen to be at an event of this sort جو پبلکلی سڑک پہ ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے کہا یار شام کا ٹائم ہے، چلو پول کھیلنے چلتے ہیں. ایک دوست ہیں ان کے ساتھ، ہم نے کہا چلو پول ٹیبل پہ چلتے ہیں ویکینڈ. اور ہمارے ہوٹل سے کوئی 5 منٹ کی واک پہ وہ جگہ تھی. اور آپ یقین کریں اس 5 منٹ میں مجھے لگا یا تو مجھے کوئی قتل کر دے گا یا غصے میں کسی کو قتل کر دوں گا. وہ اسی قسم کے 14 اگست ٹائپ چیز وہاں پہ ہو رہی تھی. یعنی بری تربیت سیولائزڈ کنٹریز میں بھی پائی جاتی ہے اور بری تربیت نان مسلم اور مسلم کنٹریز سب جگہ پائی جاتی ہے. یہ صرف تربیت کے فلاز. اب آپ کے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس اس ویڈیو سے ثابت ہوتے ہیں کہ ہم وی میٹ سم ویئر، ہماری تربیت میچ ہو رہی ہے تو ہم اس گفتگو کر رہے ہیں. یہی تربیت اپوزٹ سائڈ پہ ان رکشوں میں، ان بائکس پہ میچ ہوتی ہے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں. And now you can see that there is a 400, 500, 1000 sort of people's تربیت جس نے پورے ملک کے ناک میں دم کیا اور پورے ملک کو پوری دنیا میں بدنام کیا. وہ گندی مچھلیاں آ گئی نا، وہ کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو. پاکستان کی پاپولیشن دیکھی جائے تو یہ وہ
400,000 लोग हैं, 1000 मर्द हैं जिन्होंने ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को और पूरे पाकिस्तान के नाम को एक डैमेज कर दिया है, एक इमेज को डैमेज कर दिया है। अब लेकिन इसी ये तरह जैसे सब आप के सब पेरेंट्स हैं। मैं आपकी बात से हम मुत्तफिक करता हूँ, और मैंने आना भी उसी पॉइंट पे है कि अब चलें, पुरानी जनरेशन्स ने जो कबाड़ा करना था कर दिया। अब भाई हमारे तो फैल हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, बेसिकली क्या कहाँ चेंजेस आएंगी? वो वहां चेंजेस आएंगी जब हम अपने औलादों की तरबियत कर रहे होंगे। यानी हम जो अब हमारे जी बाद की जो जनरेशन होगी, वहां अगर डैमेज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जनरेशन के बाद चीजें काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अगर वहां भी यही होता है जो आज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने भी वो काम, या हमारे तक जो हमें जिम्मेदारी पहुंचाई गई थी, वो हमने उससे भी जो है करप्शन कर दी उसके साथ भी, और वो उस तरह नहीं तरबियत की जिस तरह करने का हक है। अच्छा, अब बिल्कुल। ये तो अब ये हो गया फ्यूचरिस्टिक बात ना, कि जब वो होगी 20 25 साल 30 साल की बात हो गई कि पाकिस्तान का वो सिनेरियो क्या होगा। अभी जो इस वक्त जो वबा तारी हुई भी है, और ये मैंने देखा है हर 1 महीने बाद कोई ना कोई शोशा, कोई ना कोई वबा पाकिस्तान के नाम के बाद पाकिस्तान को एक धब्बा बनाने के लिए मार्केट में आ जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है। और उससे जब मतलब बजाय इसके कि लोगों को पॉइंट आउट किया जाए, वहां सारे लोग पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। चाहे वो स्ट्रीमलाइन मीडिया के लोग हों, बड़े लोग हों, और वो कोई बहुत बड़े फेमिनिस्ट हों और एंटी फेमिनिस्ट हों, वो सारे के सारे क्रिटिसाइज किसको कर रहे होते हैं? पाकिस्तान को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बीइंग अ मुस्लिम में मुझे वो एक हदीस याद है कि मोमिन वो होता है जो अपनी मट्टी से बहुत प्यार करता है। अब मेरे लिए मेरी मट्टी जो है वो मेरा पाकिस्तान मुल्क है। आपके लिए आपकी जो मट्टी है, बेसिकली आपका मुल्क, वो पाकिस्तान है। अब अगर मैं उसी के खिलाफ भौंकूंगा, यानी उसी के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज कहूंगा, बजाय इसके कि मैं मतलब फॉर एग्जांपल अपने घर पे कीचड़ उछाल रहा हूँ, सारा कीचड़ मैंने गली मोहल्ले का उठा के अपने घर पे फेंक दिया, और उसके बाद मैं ये कहूं कि मैं जो हूं मैं साफ हूं, ये जो घर है ये गंदा है। ये जो माइंडसेट इस वक्त, ये वाला माइंडसेट है लोगों का, ये ठीक तो नहीं होगा, मुझे पता है ये ठीक कर ही नहीं सकते, हमारी तो बसात से बाहर है, हमारी रसाई से भी बाहर है, उन तक इवन एक छोटी सी बुद्धि के अंदर कोई हल्की सी बात भी क्लिक कर जाना। लेकिन इससे जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो जो डैमेज कर रहा है पाकिस्तान के इमेज को, उसको कैसे क्या ऐसे इकदाम किए जाएं? वो पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का? उसके क्या ऐसे स्टांसेस होने चाहिए? कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए हम जैसे लोगों को, कि वो एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द तो सर्कल ठीक करते चले जाएं ना? देखिए, बात वही है कि जहाँ तक आपने वो जिक्र किया ना कि अपने वतन से या अपने शहर से या अपनी मट्टी से मोहब्बत, ठीक है, वो एक बड़ा फितरी सा अमल है, बड़ा नेचुरल प्रोसेस है इनसाइड अ पर्सनस हार्ट के उसको अपना शहर, अपना मुल्क, अपनी कौम, अपना अपने से रिलेटेड सब चीज़ें बहुत अजीज होती हैं। लेकिन अजीज की डेफिनेशन क्या होती है? अजीज की डेफिनेशन ये होती है कि उसके ऊपर कोई आंच आए तो उसको दुख हो। यानी मुझे अगर अपने माँ बाप अजीज हैं या अपनी फैमिली अजीज है तो उनकी 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 छींक, उनकी खांसी तक मुझे दुखेगी। ये एक बेसिक इंस्टिंक्टिव डेफिनेशन है दैट अ पर्सन और अ थिंग दैट आई लाइक और आई लव, आई वुड वांट टू टेक केयर ऑफ इट। आई वुड वांट टू uh, I would want to beautify it. I would want to make it as uh, as wonderful as possible. But ये सोच रखना कि मुझे कोई चीज अजीज है तो मैंने उसके लिए क्या करना है, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। यानी ये एक एथिकली, मॉरली, अदर देन रिलीजन, अदर देन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बेसिक एथिक्स की बात है। देखिए, अक्सर मैं हमारी जब भी गुफ्तगू है, मैंने हमेशा एक ही चीज पे जोर दिया, वो एथिक्स है। मैं कोई मौलाना या मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ। मैं बेसिकली एक फलसफे का शायर हूँ। मैं फलसफे की गुफ्तगू करता हूँ, और हमारा जो
بیسک فلسفہ حیات ہے وہ ایتھکس پہ، اخلاقیات پہ کھڑا ہو. دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی چیز جو کسی بھی انٹرنیشنل انٹر ریشل گروہ کو اکٹھا کرے گی، وہ ان کی ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز ہوں گی جو ایک دوسرے سے میٹ کریں گی. اگر میری مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز آپ سے میٹ کرتی ہیں تو ہماری یہ گفتگو ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا. اب یہ چیز انکلکیٹ ہوتی ہے سسٹم میں. یہ بائی برتھ ایک ایمپٹی برتن میں جو چیز ماں باپ بھر دیتے ہیں، اس برتن کا وہ رنگ دکھائی دیتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، وہ گرو ہوتا ہے. اب ہم ایگزیکٹلی اب ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن دوسرے ملکوں میں ایک پرائڈ کے ساتھ پریزنٹ کیا جائے، تو وہ اگین وہ باہر سے آ کے تو کسی نے نہیں کرنا. وہ آسمان سے بھی اتر کے کسی دین نے یا کسی چیز نے نہیں کر پانا، جب تک کہ ہم نے اپنے سسٹم میں اس کو جگہ نہیں دینی، اپنے جسم میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس کو جگہ نہیں دینی. تو to answer your question، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلیکٹیولی کچھ کریں تو ہم نے ایتھکس اور مورلز کی پریچ کرنی ہے. ہم نے کسی کو ڈرا دھمکا کے ہم ایتھکس اور مورلز نہیں ڈال سکتے. ہم رولز اینڈ ریگولیشنز، لاز، جورسپروڈنس یہ بڑی سختی سے فالو کرا سکتے ہیں، چاہے وہ شرعی تقاضے ہوں، چاہے وہ قانونی تقاضے ہوں. وہ آپ ڈنڈے کے طور پہ بھی پورے کر سکتے ہیں. نہیں کریں گے تو فلاں تعزیرات کے مطابق یہ ہو جائے گا، تو فلاں حد کے مطابق یہ سزا ہو جائے گی. یہ آپ کر سکتے ہیں لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز. لیکن مورلز اینڈ ایتھکس آپ کو ماں باپ سے ہی ملیں گے، آپ کو اپنے سراؤنڈنگ سے ہی ملیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے، آپ ابھی گھر سے باہر نکلیں، آپ کو اپنے محلے میں دکھ جائے گا کہ آپ کا گھر will stand out from the rest as a گھرانہ. Why؟ کیونکہ آپ کے مورل ویلیوز، آپ کے مورلز آپ کے نیبر سے نہیں میٹ ہو رہے، میچ ہو رہے، اس کے اپنے سے نہیں میچ ہو رہے. ہم کلیکٹیولی ایک سیٹ آف مورلز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، کر پا ہی نہیں رہے. ایک ہی کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیچر سکھا رہی ہے، لیکن وہ کیا سکھا رہی ہے، دیٹ از واٹ میٹرز. کیا وہ 50 کے 50 کو وہ یونیفارمٹی دے رہی ہے ایتھکس کی، مورلز کی؟ وہ میتھس کی تو دے دیتی ہے، وہ سائنس کی بھی دے دیتی ہے، سو مچ سو کہ وہ دین کی بھی دے دیتی ہے. جس مائنڈ سیٹ سے وہ پڑھا رہی وہ ایک ہی دے رہی. لیکن مورلز اور ایتھکس وہ انکلکیٹ نہیں کرتی سسٹم میں، وہ ڈالتی ہی نہیں. یعنی ہمارے یہاں تربیت کا یہ معیار اتنا گر چکا ہے کہ اخلاقیات ڈسکس ہی نہیں ہوتی. ذرا ابھی اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا قرآنی ریفرنس لے لیں ورسز کے، جیسے اللہ بات کرتا ہے کہ میں جو ہوں بینگ مطلب کریٹر، وہ بات کر رہا ہے کہ میں حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. اب یہ جو بات ہے، اب پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے جو ریلیجن کو یا دین کو پھیلا رہے ہیں وہ صرف حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں، جس کا دعویٰ یعنی میں اس خدا کو مانتا ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا ہے. اس نے اپنی قرآن کے اندر بولا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. یہ اتنا بڑا ایک جملہ ہے، یہ بذاتے ایک دو فکریں ہیں، لیکن اس کے اندر پوری کائنات رچی بسی ہوئی ہے. اسی کے اندر جنت بھی بسی ہوئی ہے، اسی کے اندر جہنم بھی بسی ہوئی ہے، اسی دو فکرے کے اندر میرے نظریے کے مطابق. اب یہ سب سے خوبصورت بات کی آپ نے آج کی شام کی، کہ جو حقوق العباد یعنی حقوق العباد کے اندر ہی ایتھکس ہے، حقوق العباد کے اندر ہی ہیومینٹی ہے، حقوق العباد کے اندر ہی پڑوسی کے اخلاق ہیں، پڑوسی سے کیا برتاؤ رکھنا ہے، آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دوسرا بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا احساس. اس پر بات ہی کوئی نہیں ہے. nobody is talking about this stance. یعنی اتنا ایمفیسس اللہ نے کر دیا، اس سے زیادہ ایمفیسس تو کوئی نہیں کر سکتا نا، میری نظر میں تو کوئی نہیں کر سکتا، کسی کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے وہ حقوق جو اللہ کے اپنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق میں معاف کرنے والا نہیں. یا اتنا سخت جملہ ہے. مطلب یہ اگر میں اس کا لہجہ پڑھوں، مطلب ظاہر ہم شاعر لوگ ہیں، ہم لہجہ دیکھتے ہیں، اس فکرے کا لہجہ اتنا سخت ہے کہ یہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اب لیکن اس پہ جی بتائیں آپ. نہیں کمپلیٹ کریں پلیز. کہ اب یہ جتنے سٹانزز ہو رہے ہیں، اب 14 اگست سے لے لیں یا اس سے پہلے بھی لے لیں، کوئی ریپ کیسز لے لیں، ایون جو
میل بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، مولوی ایون وہ دین والے مولوی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک کاؤنٹ ہے. اب یہ سارے جو ایک کمبائن ایک ابیوزز کہہ لیں، یہ آتے تو حقوق العباد کی کیٹیگری کے اندر ہی ہے نا سارے کے سارے. اور اب بالکل. یہ حقوق العباد کے اندر آ رہے ہیں اینڈ نو بڈی از فالوئنگ دیٹ پارٹ. مجھے بتائیں ان کی کون سی نمازیں، ان کی کون سے حج، ان کے کون سے عمرے، یہ جو جو آ کر تبصرے کرتے ہیں کہ وہ نکلی. میں کہتا ہوں ایک ننگی لڑکی بھی باہر نکلی ہے یا ننگا لڑکا بھی باہر نکلا ہے، تمہارے دین میں تمہارے عقیدے میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ تم وہاں نظر نیچے کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، تم اپنا ایمان بچاؤ. تم اس دوسرے کے نہیں، اپنے ایمان کے ضامی ہو. تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب کتاب خود دینا ہے. اگر تم آنکھ اٹھا رہے ہو اس موقع پر اور اس پر جا کے ٹوٹ پڑ رہے ہو ایکس وائی زی ریزنز، تو اس کا مطلب ہے کہ تم تک دین پہنچا ہی نہیں ہے، اس کا رتی برابر فیکٹر بھی نہیں پہنچا. میں اس دو فکرے کے اندر مطلب یہ میری لائف کا ایک اصول ہے کہ یہ پیمانہ ہے بھائی، حقوق العباد سے بڑھ کے یعنی ہیومینٹی سے بڑھ کے اللہ نے بھی کچھ نہیں رکھا، اپنا دین بھی نہیں رکھا. اب بندوں کے اندر اللہ نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ میں مسلمان کی مدد کروں گا یا کرسچن کی مدد کروں گا، ہندو کی مدد کروں گا یا کسی اور بندے کی مدد. اس نے تو حقوق العباد کا ہے، کمبائنڈ ایک سٹانز ہے آن اے ہول لیول، ناٹ آن اے آبجیکٹو لیول. تو اس تبصرے کو یعنی اس ایک فکرے کو لے کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد؟ لیکن یہ سب سے خوبصورت بات ہے آپ کی جو شام کی آج ابھی تک ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم باقاعدہ سیشنز کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو حقوق العباد کا جو کانسیپٹ ہے وہ انصاف کی دلیل ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اور میں نے کچھ معاملات سٹارٹ کیے اور میری وجہ سے آپ کو کچھ نقصان ہوا یا آپ کی وجہ سے مجھے کچھ نقصان ہوا، یا میری کوئی بات آپ کو بری لگی یا آپ کی کوئی بات مجھے بری لگی، تو یہ میٹر میرا اور آپ کا ہے. آپ نے مجھے درگزر کیا یا میں نے آپ کو درگزر کیا، یہ انصاف کا تقاضا ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح میرا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے کہ وہ مجھے درگزر کر دے. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. اس نے کہا کہ میں تم نے نماز نہیں پڑھی یا کچی نماز پڑھی یا باتیں کھوکھلی تھیں، جو وہ میرا تمہارا معاملہ تھا، میں نے تمہیں بخش دیا. He can, he will or not, that is his prerogative, لیکن he can. لیکن میرے اور آپ کے معاملے میں نہ میں نے آپ کو درگزر کیا نہ آپ نے مجھے کیا، میں نے بھی دل میں رکھی بات، آپ نے بھی رکھی بات، ہم بھی دونوں چل بسے اوپر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میرے والے معاملات میں تو میں تم دونوں کو چلو سائڈ پہ کر دیتا ہوں، تمہارے آپس کے جو معاملات تھے اس میں انٹرفیئر. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ تم نے یہ چیزیں آپس میں خود سورٹ آپس آؤٹ میں. کر. ہاں یعنی اب میں کچھ باتیں ایسی کروں گا جس کے ریفرنسز تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بڑی خطرناک باتیں میں آپ کو 2-4 بتاتا ہوں جو سن کے میں پلا بڑا اور میں ڈر گیا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی، اپنی عزیز ترین صاحبزادی فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے تم یہ مت سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو تم جنت میں چلی جاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنت کی سردار، جن کے میراث ہے جنت، کہ تم نے اپنے اعمال لے کے اوپر آنا ہے. اور جب حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ان کا وصال ہوا تو میں نے یہ تک بڑی خوبصورت بات پڑھی ہے، اس کی تصدیق ایک الگ بحث ہے، کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے خواب میں آتی اور کہتی ہیں کہ میں پڑوسن سے ایک سوئی لائی تھی کپڑے سینے کے لیے، وہ فلاں کمرے کی اینٹ کے نیچے دبی ہوئی، وہ ان کو واپس کر دیں کیونکہ مجھے جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا ہے. ابھی کتنی خوبصورت مثال ہے دیکھنے کے لیے کہ ایک سوئی، a tiny little thing which the neighbor might have even forgotten about, لیکن God did not forget. وہاں پہ حساب پورا چل رہا ہے کہ بھائی آپ جنت کے وارث بھی ہوں تو حساب آپ کا جو آپس میں معاملات کا ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، چاہے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں نہیں. یہ آپ کے آپس کے معاملات، یہ ہے وہ حقوق العباد. کہ اگر 14 اگست پہ یا کسی بھی ایونٹ پہ
آپ نے کسی شخص کے ساتھ کان میں اونچا باجا بھی بجا دیا ہے تو آپ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ چاہے کسی مولانا کے بیٹے ہیں یا مفتی کے، کسی ذاکر کے یا کسی آل نبی سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں؟ آپ تو پھنس گئے. یہ ہیں حقوق العباد کی وہ سختیاں کہ آپ نے پیزا ہٹ یا میک ڈونلڈز منگوایا اور اس کے کارٹن باہر پھینک دیا اور نیبر بیچارہ سفید پوشی میں دیکھتا ہے، گزرتا ہے کہ میں تو 2 دن سے بھوکا ہوں، یہاں پہ پیزا ہٹ ڈبے میں بھی بقیہ چھوڑ بھی دیا. یہ ہیں وہ حقوق العباد کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا بھی ہے تو یا تو آپ بانٹیں یا اس کو اس خاموشی سے اس نعمت کو انجوائے کریں کہ اس نعمت، وہ نعمت کسی کے لیے زحمت بن کے نہ دکھے، وہ کسی کے دردوں کے زخموں کے اوپر نمک بن کے نہ گرے. یعنی اتنے بیسک حقوق ہیں جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، ان کی لسٹ تو شروع ہوتی ہے تو ختم ہی نہیں ہوتی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندازے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا حقوق العباد میں معاف بھی کر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ساری زندگی صرف حقوق العباد پہ بھی فوکس کر لو تو تمہارے پاس حقوق اللہ کا وقت بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اتنے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے. ہم بچپن کی دینیات میں پڑھتے تھے کہ اصحاب جو ہیں وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو ہمسایوں کے حقوق سناتے تھے تو پریشان ہوتے تھے کہ ہمیں اتنے حقوق بتاتے تھے کہ ہم ڈر جاتے تھے کہ ہم نے تو ہمسایوں کے قدموں میں بچ جانا ہے. اس کا مطلب ابھی یہ ہمسایوں کے حقوق، ابھی تو رستے کے الگ حقوق ہیں، ابھی تو ہوا کے الگ حقوق ہیں جو ہمیں میسر ہے، ابھی ان چرند پرند کے اور نباتات کے الگ حقوق ہیں، ماں باپ کے یعنی میں تو اگر ساری زندگی ہم یہ ویڈیو صرف حقوق العباد پہ کرتے رہیں تو ختم ہی نہیں ہوگی. لیکن لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں دیا جاتا ہے. یعنی یہاں تک بچوں کو سکھایا جاتا ہے چھین آتے نا اس سے، تم نے لگائی 2 کہ نہیں لگائی جواب میں. ہاں ایسا ہی ہے. یہ تربیت کے میں نے سنے ہیں یہ باتیں. آپ کی بات. ہاں جی میں آئی ہیو ٹاٹ، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ شرف بھی بخشا ہے کہ میں 7 سال پڑھایا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں بچوں کو صرف یہ بتاتا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ تم سے خوش نہیں ہے تو تم چھوڑو، اس میں تمہیں سبجیکٹ میں کیا مارکس ملنے. تمہاری آپس کی ناچاکیاں دیکھ کے میرا پڑھانے کو دل نہیں کرتا. دیکھیں جیسے میں نے لہجے کی بات کی نا، وہ اللہ کے لہجے نے بتا دیا کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے، وہ کتنا بڑا ٹاپک ہے. it's that kind of important for our lives. اگر اگلے جہاں جانا ہے اور اپنے آپ کو ذرا بچا کے پہنچنا ہے وہاں تک، تو یہ اتنا ضروری ٹاپک ہے. مطلب انہوں نے تو لوگوں نے کھینچ لینا ہے، آپ کو پکڑ کے کھینچ لینا ہے وہاں کہ یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ. آپ یقین کریں میرے کچھ لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں، کام کاروبار کرتے ہیں تو کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ لین دین کے ایشوز ہوتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں کیونکہ مجھ سے رہنے والے تو حاضر ہوتے ہیں. میں مانگتے ہوئے ڈرتا ہوں. کیوں؟ کہ یار مشکل کام ہے. مجھ سے اکثر دوست یار کہتے ہیں، میں آپ سے بڑی پرسنل لیول پہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کی میری تربیت کا حصہ ہے کہ یار آپ کیوں نہیں ان سے لیتے. بھائی میں نہیں لیتا، یا اگر کوئی نہیں دے میں کہتا ہوں چلو یار میں جانوں تم جانو تب جانے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو وہ محض پیسے ہیں، محض کچھ دیر کا سکون راحت ہے. وہاں پہ تو آپ ایک دوسرے کی اس کے اندر نا اب ٹاپک ذرا ہم بالکل ادھر لے آئے ہیں. اسی کے اندر جس طرح بات کر رہے ہیں نا کہ لینے دینے والی بات، اب اس کے اندر بھی لوگوں کے پاس ایک ایسی بیسک ایتھکس، اس میں بھی ایتھکس ہے نا. آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اگلا بندہ آپ سے لے رہا ہے، یہ دو آپ کے بیچ کا لین دین ہے. نہ آپ اس کے خاندان کو انوالو کرنے کے رائٹس رکھتے ہو، نہ آپ اس کے قریبی رشتہ داروں کو انوالو کرنے کے رائٹس رکھتے ہو. اگر وہ آپ کو یا آپ نے لیا ہوا آپ نہیں دے پا رہے ہو، یا اس نے لیا ہوا وہ نہیں دے پا رہا ہے، یہاں تو سینیریو سارے کے سارے الٹے ہیں.
ذرا کچھ سچویشنز بڑھتی ہے پورے محلے میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ بھائی یہ ہوا تھا اور یہ بندہ جو ہے یہ کرپٹ ہے. اب اللہ جانے وہ کیا مجبوری ہے, وہ کیا اس کے اندر ہے, لیکن جو حقوق مطلب ہر گھوم پھر کے ساری کی ساری باتیں وہیں آ جاتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا بندہ, آپ نے اسے پبلکلی کنیکٹ کر دیا. اب وہ جو بھی مجبوری کے تحت آپ تک آیا ہے, آپ اس پوری کنیکٹیوٹی کے ذمہ دار بن گئے ہو. یعنی اگلے جہان جو بھی پکڑائی ہوگی, آپ سامنے آؤ گے, پہلے تو وہ پوچھے گا آپ نے طے کیا تھا, آپ نے دیے تھے, تو یہ آپس کا معاملہ تھا, محلے کو شامل کرنے کی اس کے اندر کیا ضرورت تھی؟ یہ دور جو ہے, یہ زمانہ جو ہے, یہ بڑا سخت ہے. شاید ہمارے بڑے بھی یہی سوچتے تھے کہ وہ ان کا دور بہت سخت تھا, اور شاید ہم سے آگے کی جنریشن سوچیں کہ وہ بہت سخت ہو. اچھا, اور ویسے بھی لیکن وہ اگر ہم آیات کو اور حدیث کو دیکھیں کہ اب اس میں اس کے لیے اب لوگ کہیں گے کہ اپنی وہ خود بات کر رہے ہیں, لیکن مومنین کے لیے یا باقی جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے ہر دور ہی سخت رہا ہے. وہ آنے والا بھی ہوگا, جو آئیں گے ان کے لیے بھی دور سخت ہی رہا ہے, آسان دور نہیں رہا. میں نے تو جتنے میرا مطالعہ میں نے دیکھا ہے, وہ دور سخت ہی ہے سب کے لیے, جو مومنین میں سے ہیں, جو ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ ٹاپک پر آتے ہیں اور اس کو ہم ختم کرتے ہیں ڈسکشن کو, اور تھوڑا سا ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو آڈینس کو ایک تھاٹ پرووکنگ ٹائپ کی چیزیں دی, جس میں ہم نے معاشرے کا بھی بتا دیا, ہم نے پیرنٹنگ کا بھی بتا دیا کہ جو بھی چیزیں ہوں گی اگلے دور کے اندر, یعنی میری اولاد, یعنی جو جنریشن اب اگلی آئے گی, ہماری والی جنریشن میں سے آئے گی 20 سال بعد والی, اس کے سارے کی ساری ذمہ داری ہمارے پر جو ہے وہ ہے, ہم پر ہے. تو اب وہ پودا گلاب بنتا ہے, وہ پودا چمبیلی بنتا ہے, یا وہ پودا کانٹے والا بنتا ہے, یہ ٹوٹلی ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ کھاد اور بیج کیا بوئیں گے اپنی اولادوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ کہ ابھی صرف آڈینس جو سننے والی, اللہ کرے کہ سنیں آڈینس, کہ آپ اگر صرف آج یہی سوچ لیں کہ حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنے, اور آپ یہی سوچنے بیٹھ جائیں, اگر آپ کو واقعی کوئی اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ آفٹر لائف کوئی چیز ہے, آخرت کوئی چیز ہے, آپ کا ایمان ہے آخرت کے اوپر, تو آج یہی سوچنے بیٹھ جائیں کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا, آپ کتنے کھاتوں میں پھنسیں گے وہاں. اپنے ارد گرد ذرا نظریں دوڑا لیں کہ کتنے لوگوں سے آپ کی انبن ہوئی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئی ہے. یہی ایک پکچر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے رونگٹے اگر کھڑے ہو گئے تو ہمیں لگے گا کہ ہاں آپ واقعتاً کوئی آپ کے اندر چینجز آ جائیں گی. اور اگر آپ کو اس چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ضیاء بھی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا, ان لوگوں کا کیا کردار ہوگا. دیکھیں, انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. انسان کی عاجزی ہی یہی ہے کہ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. میں تو اس سے صرف ایک ہی چیز اخذ کرتا ہوں کہ انسان صرف کوشش کرتا ہے. اب اس کو جب نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوشش کے انگریڈینٹس پورے نہیں تھے. وہ یہ سوچے, وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ کے ہاں تو دیر ہے اور اندھیر بھی ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہم تو مایوسی کے اس لیول پہ چلے جاتے. آپ کوشش کرتے رہیں. وہ کیا تھا, if you fail at once try again. کیونکہ آپ ایک دفعہ کوشش کریں گے, ہاریں گے, نقصان کریں گے, دوسری دفعہ کریں گے, اس سے بہتر کریں گے, تیسری دفعہ کریں گے, اس سے بہتر کرتے 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 ایک ٹائم آئے گا جب آپ اچیو کریں گے, تو اس ٹائم آپ ہنسیں گے اپنی پریویس کوششوں پہ, اور آپ کہیں گے یار اب مجھے سمجھ میں آئی کہ میرے انگریڈینٹس مسنگ تھے. وہ دینے والے میں کہ ہاں دیر نہیں تھی, سمجھنے والے کہ ہاں دیر تھی, ایسے ہی ہے. کوشش کرنے والوں کے ہاں دیر تھی. فہم اور ادراک, یہ چیزیں مسنگ تھیں. جیسے مجھے ادراک ہو گیا, مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ کیا چیز غلط تھی یا کم تھی, تو میں ٹھیک ہو گیا, میں درست ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں اولمپکس چل رہی تھی, تو اولمپکس کے اوپر ویڈیوز آ رہی تھی. کیا کیا خوبصورت ویڈیوز تھیں کہ وہ کوشش ایک دفعہ گرتے ہیں, 2 دفعہ گرتے ہیں, تیسری دفعہ وہ میڈل لے لیتے. کیا تیسری یہ دفعہ سب ایگزامپلس لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ یہ کیا میں دیکھتا ہوں تو اور لوگ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, کہ یہ بچے کیوں نہیں دیکھتے, ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں دکھائی جاتی, یہ ٹک ٹاک پہ کیوں لگے ہوئے ہوتے؟
آئی مین اگر کوئی ٹول مل ہی گیا آپ کو, اگر کوئی پستول مل ہی گئی آپ کو, تو اس سے اپنا ڈیفینس بھی کر سکتے ہیں آپ. اس پہ صرف آفینس ہی کیوں کھیلتے ہیں؟ وہ گنز ڈونٹ کل پیپل, پیپل کل پیپل. تو آپ نے یہ چیز بچوں کو سکھانی ہے کہ یار آپ اپنے اوپر سوچیں, ایمپتائز کریں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کس کیفیت سے ہوتا. جیسے آپ ایمپتائز دیکھیں, بیسک سوشیولوجی کی باتیں ہیں, یہ بیسک ایتھکس کی باتیں ہیں, یہ ماں باپ سکھائیں گے تو کچھ بنے گا. دیکھیں قرآن و حدیث اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث بھی اس شخص کے اوپر اپنے معنی کھولتے ہیں جس شخص کو اس طرح سے اس کی تربیت ہو کہ وہ اس کو سما سکے اپنے. ورنہ رٹ تو طوطا بھی سکتا ہے, بولنے والے طوطے بھی دیکھے ہیں میں. کیا ان طوطوں کو پتا ہوتا ہے وہ کیا جملے ریپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں پتا ہوتا. تو انسان میں اور طوطے میں تھوڑا سا فرق رہ جانا چاہیے کہ ہم وہ چیزیں رٹے نہیں, ہمارے اندر وہ چیزیں جائیں گی کیسے, وہ تبھی جائیں گی. اور یہ سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جینالوجی بھی ایک رول پلے کرتی ہے. آج میں اپنے بچوں کی کوئی تربیت کر رہا ہوں تو وہ ان کی میری کچھ جینز بھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں اس میں, میری اچھا میں اچھے آپ کو پازیٹیو ٹریٹس اور نیگیٹو. میں آپ کو نا یہاں پہ ذرا بھی تھوڑا سا روکوں گا, سوری. میں ایک بات مولا کی ایک کال سناؤں گا مولا علی علیہ السلام کا. ایک میں جینس, یعنی میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ بایو سائنسز سے ہے, اپلائیڈ بایو سائنسز سے, جینیٹکس سے ہے, میں ایک فکرہ جو ہے جینیٹکس سے لے کر چلوں گا اور اس کو آپ کی بات سے کنیکٹ کروں گا. جیسے آپ نے بات کی نا جینالوجی کے اندر بھی ہوتا ہے, سائنس نے پروف کیا ہوا ہے. مولا نے فرمایا ہے, وہ کہتے ہیں اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھو. یہ مولا علیہ السلام کا فکرہ ہے, یہ جملہ ہے. اور میں آپ کو جینس بتا رہا ہوں, جینیٹک انگریڈینٹ بتا رہا ہوں. سائنس سے ہم جب میں کیونکہ کال سنے میں مولا کے, جب میں نے یہ سائنس کا جینیٹکس پڑھ رہا تھا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ میں ایک سوچتا تھا کہ یار یہ اللہ وہ پکچر کیسے چلائے گا, وہ کیا حساب کتاب ہوگا. جینیٹکس کے اندر ذرا بھائی ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم نے کیا گمان کیا ہے, وہ بھی کوڈز کے اندر لکھا جا رہا ہے, ہمارے کوڈز کے اندر لکھا جا رہا ہے. خوبصورت بات ہونا چاہیے. آپ کو میں سائنس, اب جیسے سائنس ہے نا, ہمارا ایک ہیومن جینوم کا سائز ہوتا ہے نا, دیٹ از 5 point something GB. اتنی بڑی فائل ہوتی ہے ہمارے ہیومن جینوم کی, جو نظر ذاتی طور پہ نظر نہیں آتا. اٹس مائکروسکوپک, نینوسکوپس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے. اور جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اٹس لائک 5.3 GB کی فائل بنتی ہے یہ, جن میں سے صرف 4 سے 5% ڈیٹا ایسا ہے جس کو سائنٹسٹ صرف وہ کوڈز کی شکل میں ان کو ڈرائیو کر دیے کہ اس کا یہ فنکشن ہے, اس کا یہ فنکشن ہے, اس سے یہ بنتا ہے, اس سے ہارمونز بنتے ہیں. باقی کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اینڈ یہ بات میں نے آپ کو کی ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جینالوجی بھی میٹر کرتی ہے, مطلب میں بندہ سوچے بھی تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں بندے کے کہ یہ کیا باتیں ہیں, اور وہی آپ آگے جائیں گے. یہ فقط یہ چیزیں ہیں, ان سب ایوری تھنگ ٹو بی بلیمڈ از آن the nourishment of a child. اگر اس کی نرشمنٹ آپ ٹھیک کریں گے تو وہ ایک اچھا شخص بنے گا, یہ بڑی بیسک سی بات. اور اگر اس کی نرشمنٹ بری کریں گے تو وہ اسی طرح کی حرکات اور سکنات میں پایا جائے گا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ پیرنٹس آر ٹو بی بلیمڈ, ناٹ the children alone. ٹھیک ہے بچے جو غلطی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جب بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو سزائیں ملیں گی نا تو یہ بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی ہم کافی اچھا لگا آپ نے جوائن کیا, اور ہم نے کافی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. کچھ ڈفرینٹ ہیں جو آلریڈی چل رہی ہیں, کانٹینٹ جو چل رہا ہے, اور کچھ نیا پرسپیکٹو دینے کی ہم ہر بار کوشش کرتے ہیں. آگے بھی کوشش ہم کرتے رہیں گے جہاں تک ہمیں پرسپیکٹو سمجھ میں آتا ہے, اور وہی فلسفی کی بات ہے, اور کوشش ہم کرتے رہیں گے مزید آگے بھی. اور کوئی ایک بھی ٹھیک ہوتا رہے گا تو ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں کے اندر میں یہ سمجھوں گا کہ وہ
ہم وہ جو ایک حقوق العباد کا ایک اور فیکٹر بھی ہے نا، وہ بھی ہم تک آ جائے گا، یعنی ہم اس میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ امید انشاءاللہ. یہی ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگیاں اور ان کی آخرت بھی، جو لوگ بلیورز ہیں بیسیکلی، میں ان کی بات کروں گا، کہ وہ بھی کچھ کر سکیں اور اس سے اس سیشن سے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں. اور باقی ایٹ دا اینڈ اگر آپ کچھ کوئی ایک آدھ لائن کہنا چاہتے ہیں آڈینس کے لیے. میرا خیال ہے زریاب بھائی کا لائن جو ہے وہ کٹ گئی ہے، اور ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اور جو وقت آپ نے اس سیشن کے لیے دیا ہے، اس سیشن کو لیا ہے، اس سے آپ کو آپ کی زندگیوں میں کچھ فرق محسوس ہو، کچھ فرق پڑے، اور آپ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں اس کو لینے کے لیے کچھ فیکٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کو انالائز کر سکیں، اور اپنی زندگیوں میں حقوق العباد کا ایک کردار، ایک ہیومینٹی کا کردار، اور ہیومینٹی کا جو رول ہے، بیسیکلی حقوق العباد کا جو رول ہے وہ اسٹرانگ کرتے چلے جائیں. کیونکہ وہ اسٹرانگ کرتے چلے جائیں گے تو معاشرے سے تمام برائیاں، تمام یہ جو گند ہے، یہ آٹومیٹکلی ڈکریز ہوتا چلا جائے گا. تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک بندے سے ایک بندہ ٹھیک ہوگا تو دو ٹھیک، ایک پورا خاندان ٹھیک ہو جائے گا. خاندان اب ظاہر ہے اٹس اے سلو پروسیس، لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور کچھ نہ کچھ امپیکٹ ضرور پڑے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. حقوق العباد کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر تھوڑا سی اہمیت دینا سٹارٹ کریں. اور باقی اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں کی جو جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو بھی اللہ پاک دور فرمائے. اللہ حافظ.